بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ناخن نہ کاٹنا اور بال نہ ترشوانا، بال نہ مونڈنا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے فرامین اصل میں اس میں آتے ہیں، پہلے وہ سمجھ لیجئے پھر حکمت کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو فرمان ان کو ہے جنہوں نے قربانیاں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور پھر چاند نظر آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر فلا یاخذ من اشعارہ و اظفارہ، نہ وہ بال کٹوائے اور نہ ہی وہ اپنے ناخن کاٹے۔ ایک حدیث میں اس کے آخر پہ الفاظ ہے حتی یضحی، جب تک وہ قربانی نہ کر لے اس وقت تک وہ نہ کرے۔ لہذا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز کے فوراً بعد ناخن کاٹ لینے چاہیے یا قربانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب مسلم شریف کی حدیث میں حتی یضحی کے الفاظ آ گئے کہ جب تک وہ قربانی نہ کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے تو قربانی کرنی ہے ان کو ناخن اور بال اس وقت تک نہیں کاٹنے چاہیے جب تک اس کی قربانی ذبح نہ ہو جائے۔ گوشت بننا ضروری نہیں ہے، جب ذبح ہو گئی تو قربانی ہو گئی، اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک الا منیحۃ انثی، ایک میرے پاس بکری ہے دودھ دینے والی، اور بس اس سے میرے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، گویا ان کی روزی روٹی کا سامان ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، تو کیا میں اس کو قربان کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اتنی اہمیت صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ قربانی کرنا کتنا اہم ہے، تو وہ اس اجر تو کو پہنچنا چاہتا تھا جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو جب اس کے پاس تھی ہی ایک بکری تو ظاہر اگر وہ کر دیتا تو پھر اس کے بعد اس کے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام ختم ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، تم ایسا نہ کرو، اس کو ذبح نہ کرو، ایسا کرو کہ تمہارے پاس اگر قربانی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تم ایسا کام کرو کہ جب چاند نظر آ جائے تو بال نہ کاٹنا اپنے اور ناخن نہ کاٹنا، وہی جو قربانی کرنے والے کے لیے لازم قرار دیا تھا۔ اس کو کہا کہ تم بھی ایسا کرنا کہ چاند نظر آ جائے تو یہ کام نہ کرنا، تو جب یہ نہیں کرو گے تو یہ جب نماز پڑھ لو عید کی تو پھر یہ ناخن بھی کاٹ لینا اور بال بھی کاٹ لینا، تو یہ تمہاری طرف سے مکمل قربانی کا ثواب ہوگا، تمہاری طرف سے مکمل قربانی ہوگی۔ اللہ اکبر! تو یہ ایک دوسرا ثواب ہے، اور یہ ثواب بھی ہے، اور ظاہر قربانی نماز کے بعد کرتے ہیں، لہذا جو لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ تو نماز کے فوراً بعد اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ اب آ جائیں اس کے، اور دوسرے لوگ جو ہیں قربانی تک کا انتظار کریں۔ اب آ جائیں اس کی حکمت۔ دیکھیں اس کی ایک ہی حکمت ہے اور وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی۔ حج کے دنوں میں جتنے کام کیے جاتے ہیں، حاجی جو کوئی کام کرتا ہے، یہ پورا دین دراصل اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبودیت کا نام ہے، اور اللہ کی عبودیت وہ نہیں ہے جو میرا خیال ہو اور آپ کا خیال ہو۔ اس حج کے دنوں میں یہ ذی الحجہ کو جو افضل ایام الدنیا کہا اور اعظم ایام الدنیا کہا، یا اس میں کیے ہوئے عمل کو احب الاعمال الی اللہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھے اعمال، یا ایک حدیث میں ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ اعمال کہا پوری دنیا کے، تو یہ ان 10 دنوں کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ یہ ساری دنیا کے ایام سے زیادہ افضل فضیلت والے اور زیادہ عظمت والے ہو گئے؟ تو یہ فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں حج کیا جاتا، اور حج کا جو عمل ہے پورے کا پورا، وہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ بندگی وہ نہیں ہے جو انسان اپنی سوچ کے مطابق کرے۔ حج میں بہت سارے اعمال ایسے، ساری زندگی فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ وہاں جانا ہے تو طواف قدوم میں مردوں کو کہا اکڑ کے چلنا ہے، 3 چکر جو ہے اکڑ کے لگانے ہیں، کندھا بھی ننگا کرنا ہے اور اکڑ کے چلنا ہے، ایڑیاں اٹھا کے چلنا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ زندگی اور بندگی وہ اس کا تصور ہے جو اللہ نے دیا ہے، وہ تصور نہیں ہے جو انسان کا اپنا بنے۔ پھر اسی طرح ساری زندگی نماز جو ہے وہ
اذان کے فوراً بعد نماز کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ جو اذان کے فوراً بعد نماز ہم پڑھتے ہیں وہ مغرب کی پڑھتے ہیں، یعنی جو ہی اذان ہوئی فوراً نماز، کوئی درمیان میں وہ بعض دو رکعتیں پڑھنے کا بھی گنجائش نہیں دیتے کہ نہیں وہ بھی نہیں پڑھنی، فوراً پڑھنی۔ اچھا جی پڑھ لو۔ حج کے دنوں میں ایک ایسا موقع آتا ہے کہ مغرب کا انتظار کرتے رہو، جو ہی مغرب ہوئی تو نماز نہیں پڑھنی، یہاں سے نکلنا ہے، عرفات سے نکلنا، اور وہ آپ کو گھنٹہ لگے، 2 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے لگے، مزدلفہ پہنچیں گے تو نماز پڑھنی۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو نماز پڑھنی، نہیں۔ حج جو عبادات میں سے افضل العبادات ہے اور ساری عبادات کی جامع ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں سجدے بھی ہیں، اس میں روزہ بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروانا ہے ہم نے کرنا، قربانی بھی، حلق بھی، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یہاں سے چل پڑو، یہاں سے رک جاؤ، یہاں سے چل پڑو، یہاں سے رک جاؤ، اور ساری زندگی بندہ مرتا رہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں، لیکن 8 تاریخ کو حکم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو پیچھے رکھو اور چل پڑو باہر، حدود حرم سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ، یعنی آپ کیا تصور رکھتے ہیں عبادت کا؟ تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عبادت کا تصور وہ ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، عبادت کا وہ تصور نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے کوئی مستقل رول بنا لیں، کیونکہ فرما دیا کہ النظافت من الایمان، نظافت ایمان میں سے ہے، پاکیزگی طہارت ایمان میں سے ہے، لیکن ان دنوں میں ناخن نہ کاٹنا عبادت ہے، بال نہ کاٹنا عبادت ہے، جس نے کاٹنا اس سے پہلے کاٹ لے، اب اس میں نہ کاٹے، کہ یہ ان دنوں میں عبادت کا تصور واضح کیا جاتا ہے کہ عبادت اور عبودیت کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو آپ اس سے اخذ کر لیں کہ اب میں نے یہی کرنا ہے، نہیں، وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے۔ اب مزدلفہ والی رات آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہجد پڑھی، مزدلفہ کی رات آپ نے سو کے گزاری، اب وہاں پہ سونا عبادت ہوگا؟ کوئی شخص کہے کہ یہ اتنی فضیلت والی رات ہے میں ساری رات بندگی کروں گا، تو یہ تصور نہیں ہے، اس رات سوئے گا تو بندگی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میری اور آپ کی نہیں ہے۔ تو یہ ان دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ایک اور تو کتنی حکمتیں ہیں اللہ جانتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ عبادت اللہ کی ہے، شریعت بھی اللہ کی ہے، لہٰذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا آپ نے وہ کرنا ہے، اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، اپنی عقل استعمال کر کے رول نہیں بنانے، رول وہ ہوگا، عبادت اور بندگی کا تصور وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ واللہ اعلم۔